نہج البلاغہ خطبہ نمبر 190۔ امام المتقین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں یہ خطبہ خطبہ قاسیہ کے نام سے ہے، جس میں ابلیس کی مذمت ہے، اس کے تکبر و غرور اور آدم کے آگے سر بسجود نہ ہونے، اور یہ کہ وہ پہلی فرد ہے جس نے عصبیت کا مظاہرہ کیا اور غرور و نخوت کی راہ اختیار کی اور لوگوں کو اس کے طور طریقوں پر چلنے سے تنبیہ کی۔ خطبہ قاسیہ کا شمار نہج البلاغہ کے طویل خطبوں میں ہوتا ہے۔ اس خصوصی خطبہ قاسیہ کو توجہ سے سننے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امام المتقین امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عزت و کبریائی کی ردا اوڑھے ہوئے ہے اور جس نے ان دونوں صفتوں کو بلا شرکت غیر اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے اور دوسروں کے لیے ممنوع و ناجائز قرار دیتے ہوئے صرف اپنے لیے انہیں منتخب کیا ہے، اور اپنے بندوں میں سے جو ان صفتوں میں سے اس سے ٹکر لے اس پر لعنت کی ہے، اور اس کی روح سے اس نے اپنے مقرب فرشتوں کا امتحان لیا تاکہ ان میں فروتنی کرنے والوں کو گھمنڈ کرنے والوں سے چھانٹ کر الگ کر دے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے باوجود یہ کہ وہ دل کے بھیدوں اور پردہ غیب میں چھپی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہے، فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس کو تیار کر لوں اور خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اسے سجدہ کرنے میں آر آئی اور اپنے مادہ تخلیق کی بنا پر آدم کے مقابلے میں گھمنڈ کیا اور اپنی اصل کے لحاظ سے ان کے سامنے اکڑ گیا۔ چنانچہ یہ دشمن خدا عصبیت برتنے والوں کا سرغنہ اور سرکشوں کا پیش رو ہے کہ جس نے تعصب کی بنیاد رکھی، اللہ سے اس کی ردائے عظمت و کبریائی کو چھیننے کا تصور کیا، تکبر و سرکشی کا جامہ پہن لیا اور عجز و فروتنی کا نقاب اتار ڈالا۔ پھر تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اسے بڑا بننے کی وجہ سے کس طرح چھوٹا بنایا اور بلندی کے زوم کی وجہ سے کس طرح پستی دی، دنیا میں اسے راندہ درگاہ بنایا اور آخرت میں اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی، اور اللہ چاہتا تو آدم کو ایک ایسے نور سے پیدا کرتا کہ جس کی روشنی آنکھوں کو چندھیا دے اور اس کی خوشنمائی عقلوں پر چھا جائے، اور ایسی خوشبو سے کہ جس کی مہک سانسوں کو جکڑ لے، اور اگر ایسا کرتا تو ان کے آگے گردنیں خم ہو جاتی اور فرشتوں کو ان کے بارے میں آزمائش ہلکی ہو جاتی۔ لیکن اللہ سبحانہ اپنی مخلوقات کو ایسی چیزوں سے آزماتا ہے کہ جن کی اصل و حقیقت سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے اچھے اور برے افراد میں امتیاز کر دے، ان سے نخوت و برتری کو الگ اور غرور و خود پسندی کو دور کر دے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طول و طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کے گھمنڈ سے پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے 6000 برس تک جو پتہ نہیں دنیا کے سال تھے یا آخرت کے اس کی عبادت کی تھی۔ تو اب ابلیس کے بعد کون رہ جاتا ہے جو اس جیسی معصیت کر کے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہو؟ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جس چیز کی وجہ سے ایک ملک کو جنت سے نکال باہر کیا ہو اسی پر کسی بشر کو جنت میں جگہ دے۔ اس کا حکم تو اہل آسمان اور اہل زمین میں یکساں ہے۔ اللہ اور مخلوقات میں سے کسی فرد خاص کے درمیان دوستی نہیں کہ اس کو ایسے امر ممنوع کی اجازت ہو کہ جسے تمام جہانوں کے لیے حرام کیا ہو۔ خدا کے بندو، اللہ کے دشمن سے ڈرو کہ کہیں وہ تمہیں اپنا روگ نہ لگا دے، اپنی پکار سے تمہیں بہکا نہ دے اور اپنے سوار و پیادے لے کر تم پر چڑھ نہ دوڑے، اس لیے کہ میری جان کی قسم اس نے شر انگیزی کے تیر کو چلائے کمان میں جوڑ رکھا ہے اور قریب کی جگہ سے تمہیں اپنے نشانے کی زد پر رکھ کر کمان کو زور سے کھینچ لیا ہے، جیسا کہ اللہ نے اس کی زبانی فرمایا کہ اے میرے پروردگار، چونکہ تو نے مجھے بہکا دیا، اب میں بھی ان کے سامنے زمین میں گناہوں کو سج کر پیش کروں گا۔ حالانکہ یہ اس نے اٹکل پچو کہا تھا اور غلط گمان کی بنا پر اندھیرے میں تیر چلایا تھا، لیکن فرزندان رعونت، برادران عصبیت اور شہ سواران غرور و جاہلیت نے اس کی بات کو سچ کر دکھایا، یہاں تک کہ جب تم سے سرکش اور منہ زور لوگ اس کے فرما بردار ہو گئے اور تمہارے بارے میں اس کی ہوس و طمع
قوی ہو گئی اور صورتحال پردہ اخفا سے نکل کر کھلم کھلا سامنے آ گئی تو اس کا پورا پورا تسلط تم پر ہو گیا، اور وہ اپنے لشکر کو لے کر تمہاری طرف بڑھ آیا، اور انہوں نے تمہیں ذلت کے غاروں میں دھکیل دیا اور قتل و خون کے بھنوروں میں لا گرایا، اور گھاؤ پر گھاؤ لگا کر تمہیں کچل دیا، تمہاری آنکھوں میں نیزے گڑوا کر، تمہارے گلے کاٹ کر، تمہارے نتنوں کو پارا پارا کر کے، ایک ایک جوڑ و بند کو توڑ کر، اور تمہاری ناک میں غلبہ و تسلط کی نکیلیں ڈال کر تمہیں اس آگ کی طرف کھینچے لیے جاتا ہے جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح ان دشمنوں سے جن کی کھلم کھلا تم سے مخالفت ہے اور جن کے مقابلے کے لیے تم فوجیں جمع کرتے ہو، زیادہ بڑھ چڑھ کر وہ تمہارے دین کو مجروح کرنے والا اور دنیا میں تمہارے لیے فتنہ و فساد کے شعلے بھڑکانے والا ہے۔ لہٰذا تمہیں لازم ہے کہ اپنے جوش و غضب کا پورا مرکز اسے قرار دو اور پوری کوشش اس کے خلاف صرف کرو، کیونکہ اس نے شروع ہی میں تمہاری اصل آدم پر فخر کیا، تمہارے حسب قدر و منزلت پر حرف رکھا، تمہارے نسب اصل و طینت پر تعان کیا، اور اپنے سواروں کو لے کر تم پر یورش کی، اور اپنے پیادوں کو لے کر تمہارے راستے کا قصد کیا۔ وہ ہر جگہ سے تمہیں شکار کرتے ہیں اور تمہاری انگلی کی ایک ایک پور پر چوٹیں لگاتے ہیں، نہ کسی ہیلا و تدبیر سے تم اپنا بچاؤ اور نہ پورا تہیہ کر کے اس کی روک تھام کر سکتے ہو، درآں حالانکہ تم رسوائی کے بھنور، تنگی و ضیق کے دائرے، موت کے میدان اور مصیبت و بلا کی جولان گاہ میں ہو۔ تمہیں لازم ہے کہ اپنے دلوں میں چھپی ہوئی عصبیت کی آگ اور جاہلیت کے کینوں کو فروغ کرو، کیونکہ مسلمانوں میں یہ غرور پسندی، شیطان کی وسوسہ اندیزی، نخوت پسندی، فتنہ انگیزی اور فسونکاری ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ عجز و فروتنی کو سر کا تاج بنانے، کبر و خودبینی کو پیروں تلے روندنے اور تکبر و رونت کا طوق گردن سے اتارنے کا عزم بالجزم کر لو۔ اپنے اور اپنے دشمن شیطان اور اس کی سپاہ کے درمیان تواضع و فروتنی کا مورچہ قائم کرو، کیونکہ ہر جماعت میں اس کے لشکر، یار و مددگار اور سوار و پیادے موجود ہیں۔ تم اس کی طرح نہ بنو کہ جس نے اپنے ماں جائے بھائی کے مقابلے میں غرور کیا، بغیر کسی فضیلت و بلندی کے کہ جو اللہ نے اس میں قرار دی ہو، سوا اس کے کہ حاسدانہ عداوت سے اس میں اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہوا، اور خود پسندی نے اس کے دل میں غیظ و غضب کی آگ بھڑکا دی، اور شیطان نے اس کے ناک میں کبر و غرور کی ہوا پھونک دی، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ندامت و پشیمانی کو اس کے پیچھے لگا دیا، قیامت تک کے قاتلوں کے گناہ اس کے ذمے ڈال دیے۔ دیکھو، تم نے اللہ سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر کر اور مومنین سے آمدائے پیکار ہو کر ظلم و تعدی کی انتہا کر دی اور زمین میں فساد مچا دیا۔ تم زمانہ جاہلیت والی خودبینی کی بنا پر فخر و غرور کرنے سے اللہ کا خوف کھاؤ، کیونکہ یہ دشمنی و عناد کا سرچشمہ اور شیطان کی فسونکاری کا مرکز ہے، جس سے اس نے گزشتہ امتوں اور پہلی قوموں کو ورغلایا، یہاں تک کہ وہ اس کے دھکیلنے اور آگے سے کھینچنے پر بے چون و چرا جہالت کی اندھیاریوں اور ضلالت کے گڑھوں میں تیزی سے جا پڑیں، ایسی صورت سے جس میں ایسے لوگوں کے تمام دل ملتے جلتے ہوئے ہوں اور صدیوں کا حال ایک ہی سا رہا ہے، اور ایسا غرور کہ جس کے چھپانے سے سینوں کی وسعتیں تنگ ہوتی ہیں۔ آپ سن رہے ہیں خطبات نہج البلاغہ کے سلسلے میں خطبہ قاسیہ۔ خطبہ قاسیہ میں امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، اپنے ان سرداروں اور بڑوں کا اتباع کرنے سے ڈرو کہ جو اپنی جاؤ حشمت پر اکڑتے اور اپنے نسب کی بلندیوں پر غرہ کرتے ہوں اور بدنما چیزوں کو اللہ کے سر ڈال دیتے ہوں، اور اس کی قضاء و قدرت سے ٹکر لینے اور اس کی نعمتوں پر غلبہ پانے کے لیے اس کے احسانات سے یکسر انکار کر دیتے ہوں۔ یہی لوگ تو عصبیت کی عمارت کی گہری بنیاد، فتنے کے کاخ و ایوان کے ستون اور جاہلیت کی نسبی تفاخر کی تلواریں ہیں۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کے دشمن نہ بنو، اور نہ اس کے فضل و کرم کے کہ جو تم پر ہے حاسد بنو، اور جھوٹے مدعیان اسلام کی پیروی نہ کرو کہ جن کا گندلا پانی تم اپنے صاف پانی میں سمو کر پیتے ہو، اور اپنی درستگی کے ساتھ ان کی خرابیوں کو خلط ملط کر دیتے ہو، اور اپنے حق میں ان کے باطل کے لیے بھی راہ پیدا کر دیتے ہو۔ وہ فسق و فجور کی بنیاد ہیں اور نافرمانیوں کے ساتھ ہسپیدہ ہیں، جنہیں شیطان نے گمراہی کی بار برداری سواری قرار دے رکھا ہے، اور ایسا لشکر کہ جس کو ساتھ لے کر
لوگوں پر حملہ کرتا ہے، اور ایسے ترجمان کہ جن کی زبان سے وہ گویا ہوتا ہے تاکہ تمہاری عقلیں چھین لے، تمہاری آنکھوں میں گھس جائے اور تمہارے کانوں میں پھونک دے، اس طرح کہ اس نے تمہیں اپنے تیروں کا ہدف، اپنے قدموں کی جولان گاہ اور اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا لیا ہے۔ تمہیں لازم ہے کہ تم سے قبل سرکش امتوں پر جو قہر و عذاب اور عتاب و عقاب نازل ہوا اس سے عبرت لو، اور ان کے رخسار کے بھل لیٹنے اور پہلو کے بھل گرنے کے مقامات سے نصیحت حاصل کرو کہ جس طرح زمانے کی مصیبتوں سے مانگتے ہو، اسی طرح مغرور و سرکش بنانے والی چیزوں سے اللہ کے دامن میں پناہ مانگو۔ اگر خداوند عالم اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی کبر و رعونت کی اجازت دے سکتا ہو تو وہ اپنے مخصوص انبیاء اور اولیاء کو اس کی اجازت دیتا، لیکن اس نے ان کو کبر و غرور سے بیزار ہی رکھا اور ان کے لیے عجز و مسکنت ہی کو پسند فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رخسارے زمین سے پیوستہ اور چہرے خاک آلودہ رکھے، اور مومنین کے آگے تواضع و انکسار سے جھکتے رہے، اور وہ دنیا میں کمزور و بے بس تھے جنہیں اللہ نے بھوک سے آزمایا، تاب و مشقت میں مبتلا کیا، خوف و خطر کے موقعوں سے ان کا امتحان لیا، اور ابتلا و مصیبت سے انہیں تہو بالا کیا۔ لہٰذا اللہ کی خوشنودی اور ناخوشنودی کا معیار اولاد و مال کو قرار نہ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ دولت اور اقتدار سے بھی کس کس طرح بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد سے انہیں سہارا دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں سرگرم ہیں، مگر جو اصل واقعہ ہے اسے یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ اسی طرح واقعہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا جو بجائے خود اپنی بڑائی کا گھمنڈ رکھتے ہیں امتحان لیتا ہے اپنے ان دوستوں کے ذریعے سے جو ان کی نظروں میں عاجز و بے بس ہیں۔ چنانچہ اس کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس آئے کہ ان کے جسم پر اونی کرتے اور ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، اور اس سے یہ قول و قرار کیا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا ملک بھی باقی رہے گا اور اس کی عزت بھی برقرار رہے گی۔ تو اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے کہا، تمہیں ان پر تعجب نہیں ہوتا کہ یہ دونوں مجھ سے یہ معاملہ ٹھہرا رہے ہیں کہ میری عزت بھی برقرار رہے گی اور میرا ملک بھی باقی رہے گا، اور جس پھٹے حال اور ذلیل صورت میں یہ ہیں تم دیکھ ہی رہے ہو۔ اگر ان میں اتنا ہی دم خم تھا تو پھر ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں پڑے ہوئے؟ اور یہ اس لیے کہ وہ سونے اور اس کی جمع آوری کو بڑی چیز سمجھتا تھا اور بالوں کے کپڑوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اگر خداوند عالم یہ چاہتا کہ جس وقت اس نے نبیوں کو مبعوث کیا تو ان کے لیے سونے کے خزانوں اور خالص طلا کے کانوں کے منہ کھول دیتا، اور باغوں کی کشت زاروں کو ان کے لیے مہیا کر دیتا، اور فضاؤں کے پرندوں اور زمین کے صحرائی جانوروں کو ان کے ہمراہ کر دیتا تو کر سکتا تھا۔ ایسا کرتا تو پھر آزمائش ختم، جزا و سزا بیکار، آسمانی خبریں اکارت ہو جاتی، اور آزمائش میں پڑنے والوں کا اجر اس طرح کے ماننے والوں کے لیے ضروری نہ رہتا، اور نہ ایسے ایمان لانے والے نیک کرداروں کی جزا کے مستحق رہتے، اور نہ الفاظ اپنی معنی کے ساتھ دیتے۔ لیکن اللہ سبحانہ اپنے رسولوں کو ارادوں میں قوی اور آنکھوں کو دکھائی دینے والے ظاہری حالات میں کمزور و ناتواں قرار دیتا ہے، اور انہیں ایسی قناعت سے سرفراز کرتا ہے جو دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں اور آنکھوں کو بے نیازی سے بھر دیتی ہیں، اور ایسا افلاس ان کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے کہ جس سے آنکھوں کو دیکھ کر اور کانوں کو سن کر اذیت ہوتی ہے۔ اگر انبیاء ایسی قوت و طاقت رکھتے کہ جسے دبانے کا قصد و ارادہ بھی نہ ہو سکتا ہوتا، اور ایسا تسلط و اقتدار رکھتے کہ جس پر تعدی ممکن نہ ہوتی، اور ایسی سلطنت کے مالک ہوتے کہ جس کی طرف لوگوں کی گردنیں مڑتی اور اس کے رخ پر سواروں کے پالان کسے جاتے، تو یہ چیز نصیحت پذیری کے لیے بڑی آسان اور اس سے انکار و سرتابی بہت بعید ہوتی، اور لوگ چھائے ہوئے خوف یا مائل کرنے والے اسباب رغبت کی بنا پر ایمان لے آتے، تو ایسی صورت میں ان کی نیتیں مشترک اور نیک عمل بٹے ہوئے ہوتے۔ لیکن اللہ سبحانہ نے تو یہ چاہا کہ اس کے پیغمبروں کا اتباع، اس کی کتابوں کی تصدیق، اس کے سامنے فروتنی، اس کے احکام کی فرما برداری اور اس کی اطاعت، یہ سب چیزیں اسی کے لیے مخصوص ہوں اور ان میں کوئی دوسرا شائبہ تک نہ ہو، اور جتنی آزمائش کڑی ہوگی اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔
تم دیکھتے نہیں کہ اللہ سبحانہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اس جہان کے آخر تک کے اگلے پچھلوں کو ایسے پتھروں سے آزمایا ہے کہ جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ، نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے ان پتھروں ہی کو اپنا محترم گھر قرار دیا کہ جسے لوگوں کے لیے امن کے قیام کا ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ پھر یہ کہ اس نے اسے زمین کے رقبوں میں سے ایک سنگلاخ رقبہ اور دنیا میں بلندی پر قائم ہونے والی آبادیوں میں سے ایک کم مٹی والے مقام اور گھاٹیوں میں سے ایک تنگ اطراف والی گھاٹی میں قرار دیا۔ کھرے اور کھردرے پہاڑوں، نرم ریتیلے میدانوں، کم آب چشموں اور متفرق دیہاتوں کے درمیان کہ جہاں اونٹ، گھوڑا اور گائے بکری نشو و نما نہیں پا سکتے۔ پھر اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو حکم دیا کہ اپنے رخ اس کی طرف موڑیں، چنانچہ وہ ان کے سفروں سے فائدہ اٹھانے کا مرکز اور پالانوں کے اترنے کی منزل بن گیا کہ دور افتادہ بے آب و گہا بانوں، دور دراز گھاٹیوں کے نشیبی راہوں اور زمین سے کٹے ہوئے دریاؤں کے جزیروں سے نفوس انسانی ادھر متوجہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوری فرما برداری سے اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے اس کے گرد لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند کرتے ہیں اور اپنے پیروں سے پویا دوڑ لگاتے ہیں، اس حالت میں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور بدن خاک میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا لباس پشت پر ڈال دیا ہوتا ہے اور بالوں کو بڑھا کر اپنے کو بدصورت بنا لیا ہوتا ہے۔ یہ بڑی ابتلا، کڑی آزمائش، کھلم کھلا امتحان اور پوری جانچ ہے۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت کا ذریعہ اور جنت تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا ہے، اور اگر خداوند عالم یہ چاہتا کہ وہ اپنا محترم گھر اور بلند پایا عبادت گاہ ایسی جگہ پر بنائے کہ جس کے گرد باغ و چمن کی قطاریں اور بہتی ہوئی نہریں ہوں، زمین نرم و ہموار ہو کہ جس میں درختوں کے جھنڈ اور ان میں جھکے ہوئے پھلوں کے خوشے ہوں، جہاں عمارتوں کا جال بچھا ہوا اور آبادیوں کا سلسلہ ملا ہوا ہو، جہاں سرخ مائل گیہوں کے پودے، سرسبز مرغزار چمن در کنار سبززار پانی میں شرابور میدان، لہلہاتے ہوئے کھیت اور آباد گزرگاہیں ہوں، تو البتہ وہ اجر و ثواب کو اسی انداز سے کم کر دیتا ہے کہ جس اندازے سے ابتلاء و آزمائش میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اگر وہ بنیاد کے جس پر اس گھر کی تعمیر ہوئی ہے اور وہ پتھر کے جس پر اس کی عمارت اٹھائی گئی ہے یہ زمرد سبز اور یاقوت سرخ کے ہوتے اور ان میں نور و ضیاء کی تابانی ہوتی تو یہ چیز سینوں میں شک و شبہات کے ٹکراؤ کو کم کر دیتی اور دلوں سے شیطان کی دوڑ دھوپ کا اثر مٹا دیتی اور لوگوں سے شکوک کے خلجان کو دور کر دیتی۔ لیکن اللہ سبحانہ اپنے بندوں کو گوناگون سختیوں سے آزماتا ہے اور ان سے ایسی عبادت کا خواہاں ہے کہ جو طرح طرح کی مشقتوں سے بجا لائی گئی ہو اور انہیں قسم قسم کی ناگواریوں سے جانچتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے تمکنت و غرور کو نکال باہر کرے اور ان کے نفسوں میں عجز و فروتنی کو جگہ دے، اور یہ کہ اس ابتلاء و آزمائش کی راہ سے اپنے فضل و امتنان کے کھلے ہوئے دروازوں تک انہیں پہنچائے اور اسے اپنی معافی و بخشش کا آسان وسیلہ و ذریعہ قرار دے۔ دنیا میں سرکشی کی پاداش اور آخرت میں ظلم کی گراں باری کے عذاب اور غرور اور نخوت کے برے انجام کے خیال سے اللہ کا خوف کھاؤ، کیونکہ یہ سرکشی، ظلم اور غرور و تکبر شیطان کا بہت بڑا جال اور بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں زہر قاتل کی طرح اتر جاتا ہے، نہ اس کا اثر کبھی رائگاں جاتا ہے، نہ اس کا وار کسی سے خطا کرتا ہے، نہ عالم سے اس کے علم کے باوجود، اور نہ پھٹے پرانے چھیتروں میں سے کسی فقیر بے نوا سے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے خداوند عالم ایمان سے سرفراز ہونے والے بندوں کو نماز، زکوٰۃ اور مقررہ دنوں میں روزوں کے جہاد کے ذریعے محفوظ رکھتا ہے، اور اس طرح ان کے ہاتھ پیروں کی طغیانیوں کو ستون کی سطح پر لاتا ہے، ان کی آنکھوں کو عجز و شکستگی سے جھکا کر نفس کو رام اور دلوں کو متواضع بنا کر رعونت و خود پسندی کو ان سے دور کرتا ہے۔ نماز میں نازک چہروں کو عجز و نیاز مندی کی بنا پر خاک آلودہ کیا جاتا ہے، اور روزوں میں از روئے فرما برداری پیٹ سے مل جاتے ہیں، اور زکوٰۃ زمین کی پیداوار وغیرہ کو فقراء اور مساکین تک پہنچایا جاتا ہے۔
دیکھو کہ ان اعمال و عبادت میں غرور کے ابھرے ہوئے اثرات کو مٹانے اور تمکنت کے نمایاں ہونے والے آثار کو دبانے کے کیسے کیسے فوائد مضمر ہیں۔ امیر کائنات علیہ السلام نہج البلاغہ کے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ دوڑائی تو دنیا بھر میں ایک فرد کو بھی ایسا نہ پایا کہ وہ کسی چیز کی پاسداری کرتا ہو مگر یہ کہ اس کی نظروں میں اس کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے کہ جو جاہلوں کے اشتباہ کا باعث بن جاتی ہے، یا کوئی ایسی دلیل ہوتی ہے جو بے وقوفوں کی عقل سے چپک جاتی ہے۔ سو تمہارے کہ تم ایک چیز کی جنباداری تو کرتے ہو مگر اس کی کوئی علت اور وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ ابلیس ہی کو لے لو کہ اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے حمیت جاہلیت کا مظاہرہ کیا تو اپنی اصل آگ کی وجہ سے، اور ان پر چوٹ کی تو اپنی خلقت و پیدائش کی بنا پر۔ چنانچہ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور تم مٹی سے۔ یوں ہی خوشحال قوموں کے مالدار لوگ اپنی نعمتوں پر اتراتے ہوئے بڑا بول بولے کہ ہم مال و اولاد میں بڑے ہوئے ہیں، ہمیں کیوں کر عذاب کیا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اب تمہیں فخر ہی کرنا ہے، اس کی پاکیزگی، اخلاق، بلند یہ کردار، حسن سیرت پر فخر و ناز کرو کہ جس میں عرب گھرانوں کے با عظمت و بلند ہمت سرداران قوم اپنی خوش اتواریوں، بلند پایا دانائیوں، اعلیٰ مرتبوں اور پسندیدہ کارناموں کی وجہ سے ایک دوسرے پر برتری ثابت کرتے تھے۔ تم بھی ان قابل ستائش خصلتوں کی طرفداری کرو جیسے ہمسایوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، عہد و پیمان کو نبھانا، نیکوں کی اطاعت اور سرکشوں کی مخالفت کرنا، حسن سلوک کا پابند اور ظلم و تعدی سے کنارہ کش رہنا، خون ریزی سے پناہ مانگنا، خلق خدا سے عدل و انصاف برتنا، غصے کو پی جانا، زمین میں شر انگیزی سے دامن بچانا۔ تمہیں ان عذابوں سے ڈرنا چاہیے جو تم سے پہلی امتوں پر ان کی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے نازل ہوئے، اور اپنے اچھے اور برے حالات میں ان کے احوال و واردات کو اپنے پیش نظر رکھو۔ اس امر سے خائف و ترسا رہو کہیں تم بھی انہی کے ایسے نہ ہو جاؤ۔ اگر تم نے ان کی دونوں اچھی بری حالتوں پر غور کر لیا تو پھر ہر اس چیز کی پابندی کرو کہ جس کی وجہ سے عزت و برتری نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا اور دشمن ان سے دور دور رہے، اور عیش و سکون کے دامن ان پر پھیل گئے اور نعمتیں سرنگوں ہو کر ان کے ساتھ ہو لیں، اور عزت و سرفرازی نے اپنے بندھن ان سے جوڑ لیے۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ کہ وہ افتراق سے بچے اور اتفاق و یکجہتی پر قائم رہے، اسی پر ایک دوسرے کو ابھارتے تھے اور اسی کی باہم سفارش کرتے تھے، اور تم ہر اس امر سے بچ کر رہو کہ جس نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ ڈالا اور قوت و توانائی کو ذوف سے بدل دیا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے دلوں میں کینہ اور سینوں میں بغض رکھا، ایک دوسرے کی مدد سے پیٹھ پھرا لی اور باہمی تعاون سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اور تم کو لازم ہے کہ گزشتہ زمانے کے وقائع و حالات میں غور و فکر کرو کہ صبر آزما ابتلاؤں اور جانکاہ مصیبتوں میں ان کی کیا حالت تھی۔ کیا وہ ساری کائنات سے زیادہ گراں بار، تمام لوگوں سے زائد مبتلا تاب و مشقت اور دنیا جہاں سے زیادہ تنگی و ضیق کے عالم میں نہ تھے کہ جنہیں دنیا کے فرعونوں نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور انہیں سخت سے سخت اذیتیں پہنچاتے اور تلخیوں کے گھونٹ پلاتے تھے، اور ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ تباہی و ہلاکت کی ذلتوں اور غلبہ و تسلط کی قہر سامانیوں میں گھرتے چلے جا رہے تھے۔ نہ انہیں بچاؤ کی کوئی تدبیر اور نہ روک تھام کا کوئی ذریعہ سوچتا تھا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ نے یہ دیکھا کہ یہ میری محبت میں اذیتوں پر پوری قد و کاوش سے صبر کیے جا رہے ہیں اور میرے خیال سے مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں، تو ان کے لیے مصیبت و ابتلا کی تنگنائی سے وسعت کی راہیں نکالیں اور ان کی ذلت کو عزت اور خوف و ہراس کو امن سے بدل دیا۔ چنانچہ وہ تخت فرما روائی پر سلطان اور مسند ہدایت پر رہنما ہوئے، اور انہیں امید سے بڑھ چڑھ کر اللہ کی طرف سے عزت و سرفرازی حاصل ہوئی۔ امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام خطبہ قاسیہ کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ غور کرو
کہ جب ان کی جمعیتیں یکجا، خیالات یکسو اور دل یکساں تھے اور ان کے ہاتھ ایک دوسرے کو سہارا دیتے اور تلواریں ایک دوسرے کی معین و مددگار تھیں اور ان کی بصیرتیں تیز اور ارادے متحد تھے، تو اس وقت ان کا عالم کیا تھا؟ کیا وہ اطراف زمین میں فرما روا اور دنیا کی گردنوں پر حکمران نہ تھے؟ اور تصویر کا یہ رخ بھی دیکھو کہ جب ان میں پھوٹ پڑ گئی، یہ یکجہتی درہم و برہم ہو گئی، ان کی باتوں اور دلوں میں اختلاف کے شاخسانے پھوٹ نکلے اور وہ مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے اور الگ جتھے بن کر ایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے لگے، تو ان کی نوبت یہ ہو گئی کہ اللہ نے ان سے عزت و بزرگی کا پیراہن اتار لیا اور نعمتوں کی آسائشیں ان سے چھین لیں، اور تمہارے درمیان ان کے واقعات کی حکایتیں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت بن کر رہ گئیں۔ اب ذرا اسماعیل کی اولاد اسحاق کے فرزندوں اور یعقوب کے بیٹوں کے حالات سے عبرت و نصیحت حاصل کر لو۔ حالات کتنے ملتے ہوئے ہیں، طور طریقے کتنے یکساں ہیں۔ ان کے منتشر و پراگندہ ہو جانے کی صورت میں جو واقعات رونما ہوئے، ان میں فکر و تأمل کرو کہ جب شاہان عجم اور سلاطین روم ان پر حکمران تھے، وہ انہیں اطراف عالم کے سبزہ زاروں، عراق کے دریاؤں، دنیا کی شادابیوں سے خاردار جھاڑیوں، ہواؤں کے بے روک گزرگاہوں اور معیشت کی دشواریوں کی طرف دھکیل رہے تھے، اور آخر انہیں فقیر و نادار اور زخمی پیٹھ والے اونٹوں کا چرواہا اور بالوں کی جھونپڑیوں کا باشندہ بنا کر چھوڑتے تھے۔ ان کے گھر بار دنیا جہاں سے بڑھ کر خستہ و خراب تھے، نہ ان کی آواز تھی جس کے پروبال کا سہارا لیں، نہ انس و محبت کی چھاؤں تھی جس کے بلبوتے پر بھروسہ کریں۔ ان کے حالات پراگندہ، ہاتھ الگ الگ تھے، کثرت و جمعیت بٹی ہوئی، جاں گداز مصیبتوں اور جہالت کی تہ بتہ تہوں میں پڑے ہوئے تھے۔ یوں کہ لڑکیاں زندہ درگور تھیں، گھر گھر مورتی کی پوجا ہوتی تھی، رشتے ناتے توڑے جا چکے تھے، لوٹ کھسوٹ کی گرم بازاری تھی۔ امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ان پر کتنے احسانات کیے کہ ان میں اپنا رسول بنا کر بھیجا، کہ جس نے اپنی اطاعت کا انہیں پابند بنایا اور انہیں ایک مرکز وحدت پر جمع کیا، اور کیونکہ خوشحالی نے ان کے پروبال ان پر پھیلا دیے اور ان کے لیے بخشش و فیضان کی نہریں بہا دیں، اور شریعت نے انہیں اپنی برکت سے بے بہا فائدوں میں لپیٹ لیا، چنانچہ وہ اس کی نعمتوں میں شرابور اور اس کی زندگی کی تر و تازگیوں میں خوشحال اور ایک مسلط فرما روا اسلام کے زیر سایہ ان کی زندگی کے تمام شعبے نظم و ترتیب سے قائم ہو گئے، اور ان کے حالات کی درستگی نے انہیں غلبہ و بزرگی کے پہلو میں جگہ دی، اور ایک مضبوط سلطنت کی سربلند چوٹیوں میں دین و دنیا کی سعادتیں ان پر جھک پڑیں، اور وہ تمام جہان پر حکمران اور زمین کی پہنائیوں میں تخت و تاج کے مالک بن گئے، اور جن پابندیوں کی بنا پر دوسروں کے زیر دست تھے، اب یہ انہیں پابند بنا کر ان پر مسلط ہو گئے، اور جن کے زیر فرمان تھے ان کے فرمانروا بن گئے۔ نہ ان کا دم خم ہی نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کا کسبل توڑا جا سکتا ہے۔ امیر کائنات علیہ السلام خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے اطاعت کے بندھنوں سے اپنے ہاتھوں کو چھڑا لیا اور زمانہ جاہلیت کے طور طریقوں سے اپنے گرد کھچے ہوئے حصار میں رکھنا ڈال دیا۔ خدا بند عالم نے اس امت کے لوگوں پر اس نعمت بے بہا کے ذریعے لطف و احسان فرمایا ہے کہ جس کی قدر و قیمت کو مخلوقات میں سے کوئی نہیں پہچانتا، کیونکہ وہ ہر ٹھہرائی ہوئی قیمت سے گراں تر اور ہر شرف و بلندی سے بالا تر ہے، اور وہ یہ کہ ان کے درمیان انس و یکجہتی کا رابطہ اسلام قائم کیا کہ جس کے سائے میں وہ منزل کرتے ہیں اور جس کے کنارے عاطفت میں پناہ لیتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جانے رہو کہ تم جہالت و نادانی کو خیر بات کہہ دینے کے بعد، پھر صحرائی بدو اور باہم دوستی کے بعد پھر مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہو۔ اسلام سے تمہارا واسطہ نام کو رہ گیا ہے اور ایمان سے چند ظاہری لکیروں کے علاوہ تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ تمہارا قول یہ ہے کہ آگ میں کود پڑیں گے مگر آر قبول نہ کریں گے، گویا تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کی ہتک، حرمت اور اس کا عہد توڑ کر اسے منہ کے بل اوندھا کر دو، وہ عہد کہ جسے اللہ نے زمین میں پناہ اور مخلوقات میں امن قرار دیا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر تم نے اسلام کے علاوہ کہیں اور کا رخ کیا تو کفار تم سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر نہ جبرائیل و میکائیل ہیں اور نہ انصار و مہاجر ہیں کہ تمہاری مدد کریں،
سوائے اس کے کہ تلواروں کو کھٹکھٹاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ خدا کا سخت عذاب، جھنجھوڑنے والا عقاب، ابتلاؤں کے دن اور تعزیر و ہلاکت کے حادثے تمہارے سامنے ہیں۔ اس کی گرفت سے انجان بن کر، اس کی پکڑ کو آسان سمجھ کر اور اس کی سختی سے غافل ہو کر اور اس کے قہر و عذاب کو دور نہ سمجھو۔ خدا وند عالم نے گزشتہ امتوں کو محض اس لیے اپنی رحمت سے دور رکھا کہ وہ اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے منہ موڑ چکے تھے، چنانچہ اللہ نے بے وقوفوں پر ارتکاب گناہ کی وجہ سے اور دانش مندوں پر خطاؤں سے باز نہ آنے کی سبب لعنت کی ہے۔ امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے اسلام کی پابندیاں توڑیں اور اس کی حدیں بیکار کر دیں اور احکام سرے سے ختم کر دیے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے باغیوں، عہد شکنوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ میں نے عہد شکنوں سے جنگ کی، نافرمانوں سے جہاد کیا اور بے دینوں کو بھی پوری طرح ذلیل کر کے چھوڑا، مگر گڑھے میں گر کر مرنے والا شیطان میرے لیے اس کی مہم سر ہو گئی، ایک ایسی چنگھاڑ کے ساتھ کہ جس میں اس کے دل کی دھڑکن اور سینے کی تھر تھری کی آواز میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ اب باغیوں میں سے کچھ رہے سہے باقی رہ گئے ہیں، اگر اللہ نے مجھے پھر ان پر دھاوا بولنے کی اجازت دی تو میں انہیں تہس نہس کر کے دولت و سلطنت کا رخ دوسری طرف موڑ دوں گا، پھر وہی لوگ بچ سکیں گے جو مختلف شہروں کی دور دراز حدوں میں تتر بتر ہو چکے ہیں۔ امام اول امیر کائنات حضرت علی اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تو بچپن ہی میں عرب کا سینہ پیوند زمین کر دیا تھا اور قبیلہ ربیع و مزر کے ابھرتے ہوئے سینگوں کو توڑ دیا تھا۔ تم جانتے ہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کی عزیزداری اور مخصوص قدر و منزلت کی وجہ سے میرا مقام ان کے نزدیک کیا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گود لے لیا تھا، اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ پہلے آپ کسی چیز کو چباتے، پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے۔ انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا، نہ میرے کسی کام میں لغزش و کمزوری دیکھی۔ اللہ نے آپ کی دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت ملک روح القدس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگا دیا تھا، جو انہیں شب و روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا، اور ان کے پیچھے پیچھے میں یوں لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز میرے لیے اخلاق حسنہ کے پرچم بلند کرتے تھے اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے، اور ہر سال کوہ ہرا میں کچھ عرصہ قیام فرماتے تھے اور وہاں میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ تھا، البتہ تیسرا ان میں تھا۔ امام اول امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہل وحی نازل ہوئی تھی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی تھی، جس پر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے۔ اے علی، جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر و جان نشین ہو اور یقیناً بھلائی کی راہ پر ہو۔ امام اول امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ قریش کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ اے محمد، آپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، ایسا دعویٰ نہ تو آپ کے باپ دادا نے کیا، نہ آپ کے خاندان والوں میں سے کسی اور نے کیا۔ ہم آپ سے ایک امر کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر آپ نے اسے پورا کر کے ہمیں دکھلا دیا تو پھر ہم بھی یقین کر لیں گے کہ آپ نبی اور رسول ہیں، اور اگر نہ کر سکے تو ہم جان لیں گے
کہ معاذ اللہ آپ جادوگر اور جھوٹے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارا مطالبہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اس درخت کو پکاریں کہ یہ جڑ سمیت اکھڑ آئے اور آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اگر اس نے تمہارے لیے ایسا کر دکھایا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے اور حق کی گواہی دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا جو تم چاہتے ہو تمہیں دکھائے دیتا ہوں، اور میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بھلائی کی طرف پلٹنے والے نہیں ہو، اور یقیناً تم میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہیں چاہے بدر میں جھونک دیا جائے گا، اور کچھ وہ ہیں جو احزاب میں جتھا بندی کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے درخت، اگر تو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اپنی جڑ سمیت اکھڑ آ، یہاں تک کہ تو بحکم خدا میرے سامنے آ کر ٹھہر جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، وہ درخت جڑ سمیت اکھڑ آیا، اور اس طرح آیا کہ اس سے سخت کھڑکھڑاہٹ اور پرندوں کے پروں کی سی آوازیں آتی تھیں، یہاں تک کہ وہ لچکتا جھومتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو آ کر ٹھہر گیا، اور بلند شاخیں ان پر اور کچھ شاخیں میرے کندھے پر ڈال دیں، اور میں آپ کے دائیں جانب کھڑا تھا۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو غرور و نخوت سے کہنے لگے کہ اسے حکم دیں کہ آدھا آپ کے پاس آئے اور آدھا اپنی جگہ پر رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہی حکم دیا تو اس کا آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھایا، اس طرح کہ اس کا آنا پہلے آنے سے بھی زیادہ عجیب صورت سے اور زیادہ تیز آواز کے ساتھ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ جائے۔ اب انہوں نے کفر و سرکشی سے کہا اچھا اب اس آدھے کو حکم دیجئے کہ یہ اپنے دوسرے حصے کے پاس چلا جائے جس طرح پہلے تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور وہ پلٹ گیا۔ میں نے یہ دیکھ کر کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں اور سب سے پہلے اس کا اقرار کرنے والا ہوں کہ اس درخت نے بحکم خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی عظمت و برتری دکھانے کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ امر واقعی ہے، کوئی آنکھ کا پھیر نہیں۔ یہ سن کر وہ ساری قوم کہنے لگی کہ یہ محمد پناہ خدا پرلے درجے کے جھوٹے اور جادوگر ہیں، ان کا سحر عجیب و غریب ہے اور ہیں بھی اس میں چابک دست، نعوذ باللہ۔ اس امر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ان جیسے ہی کر سکتے ہیں، اس سے مجھے مراد لیا، جو چاہیں کہیں، میں تو اس جماعت میں سے ہوں کہ جن پر اللہ کے بارے میں کوئی ملامت اثر نہیں ہوتی۔ وہ جماعت ایسی ہے کہ جن کے چہرے سچوں کی تصویر، جن کا کلام نیکوں کے کلام کا آئینہ ہے، وہ شب زندہ دار، دن کے روشن مینار اور خدا کی رسی سے وابستہ ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے فرمانوں اور پیغمبر کی سنتوں کو زندگی بخشتے ہیں، نہ سر بلندی دکھاتے ہیں، نہ خیانت کرتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کے دل جنت میں اٹکے ہوئے اور جسم اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔